فرمایا کہ میں تم میں دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین بہت وزنی، ایک فرمایا کتاب اللہ اور دوسرا فرمایا اہل بیتی۔ کتاب اللہ بھی وزنی چیز ہے، میرا اہل بیت بھی وزنی چیز ہے، ان دونوں کو جو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ فرما دیا نہیں یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ الگ نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ جائے۔ احادیث واضح موجود ہیں، اس کے باوجود یزید اپنے جابر ہونے کے بلبوتے پر، ڈکٹیٹر ہونے کے بلبوتے پر، متکبر ہونے کے بلبوتے پر امام حسین علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی سے بیعت طلب کر رہا ہے، اور آپ بیعت نہیں کر رہے۔ یہ بیعت کیوں طلب کی جا رہی ہے اور ادھر بیعت کے انکار کیوں کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسامہ بھائی کے دین اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ اور حق و باطل کی ایک جنگ ہے، وہ حق جو مولا علی کے ساتھ چلتا ہے، پھر امام حسین کے پاس آتا ہے، اور اس حق میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، اور حضور کے دین کی استقامت ہے، اور پھر دین کی بلندی کے لیے، سر بلندی کے لیے پھر جانے قربان کرنا، پھر امام حسین کا شیوا ہے۔ اب بات بیعت کی نہیں، ایک فکرہ ہے، میں کل پڑھ رہی تھی، میری نظر سے گزرا تو کہا کہ کچھ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، مگر حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے وہ ہاتھ جو کبھی مصطفیٰ نے اپنے دستے اقدس میں لیا، اس ہاتھ کو بچایا اور اپنا سر تن سے جدا کر لیا۔ اب وہاں پہ ایک شخص جو زنا کو حلال قرار دیتا ہے، ستیلی ماں بہنوں کو حلال قرار دے دیتا ہے، وہاں پہ شراب نوشی، جبکہ بیٹھا ہوا کہا کعبۃ اللہ میں شراب پی رہا ہے، اس کے باہر امام حسین کو دعوت دیتا ہے شراب کی۔ امام حسین ایک یہاں پہ ایک بات بڑی خوبصورت ہے، حضرت امام حسین جو ہے ان کی ذات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے۔ آپ نے کسی کی برائی وہ چاہتے تو یزید کی اس برائی کو پھیلا سکتے تھے، شور شرابہ کر سکتے تھے، لوگوں کو جمع کر سکتے تھے، مگر آپ نے حضور کے اسوہ کو قائم رکھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب سے آپ کے منہ کے اندر ڈال کے آپ کو عطا کیا، اس اسوہ کا حق یہ ادا کیا کہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ چونکہ اس بدبخت کی جو عزائم تھے وہ حضرت امیر معاویہ جب اس کو جانشین بنانے لگے تو بہت سے لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا، کیونکہ وہ اس کی خصلتوں سے واقف تھے۔ اب اسباب یہ تھے کہ جب بھی آپ دیکھیں، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42، اس کا مفہوم بتا دوں کہ جب آپ پر حق کی وضاحت ہو جائے، جب حق آپ پر واضح ہو جائے تو پھر اس کو چھپاؤ نہ، پھر اس کو بتاؤ۔ اگر تم اس کو جانتے ہو تو پھر اس کا راستہ نہ اختیار کرو، پھر جدھر حق ہے ادھر چلے جاؤ۔ اب امام حسین کے سامنے اس بدبخت کے تمام اعمال، یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ اصل یہ بات تھی کہ وہاں پہ دین اسلام جانشینی کا تو کوئی ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، وہاں پہ تو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو بدبخت ہے، جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال میں کوئی فرق نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کی بیعت، اور وہ بھی اہل بیت اطہار، حضور کے جسم کا ٹکڑا۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں فرماتے ہیں لحمو کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ مولا علی بالکل، یہ میں بتانے لگی نا تو وہ کہتے ہیں میرا جسم۔ اب مولا علی کے جسم کا ٹکڑا، فاطمہ تو بدآت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور فاطمہ کے جگر کے ٹکڑا حسین ہے۔ وہ حسین کیسے اس ناپاک، اس پلید، وہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اس شخص کو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے؟ صاف واضحت نظر آتی ہے کہ حق کبھی بھی اس کو آپس میں گڈمٹ نہیں کر سکتے، اور وہ امام حسین کا ہی شیوا ہے کہ وہ حق کو دیکھا اور حق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے باطل کو ٹھکرایا۔ اور میں اسامہ بھائی ایک بات، میں نے جتنی بھی تاریخ کربلا سے لے کے ابن اسیر، طبری، جتنی بھی آپ کہتے ہیں کتاب، اس میں یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ حضور نے بچپن میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ تمام اسباب موجود تھے، تمام ہر ایک شخص کے نالج میں تھا کہ امام حسین کی شہادت ہوگی۔ اب مولا علی شیر خدا وہاں پہنچتے ہیں، کربلا میں کرب و بلا بولتے ہیں، یہ جگہ کرب و بلا ہے۔ سیدہ زینب کو معلوم ہے، سیدہ فاطمہ کو معلوم ہے، کسی ایک شخص کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ اس کو روک دے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حسین حق ہے۔ جو مقام رضا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جانی قربانی دی، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا